بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی سے زیادہ جلد ثواب دلانے والا جس میں اللہ کی اطاعت کی جائے کوئی عمل نہیں، اور سرکشی اور قطع رحمی سے زیادہ جلد سزا دلانے والا کوئی عمل نہیں، اور جھوٹی قسم گھروں کو ویران کر کے چھوڑتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک بوڑھا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آیا۔ لوگوں نے اس کے لیے جگہ چھوڑنے میں دیر کی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کی اور ہمارے بوڑھوں کی توقیر اور عزت نہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کسی شخص کے بارے میں کوئی بات پہنچتی تو یہ نہیں فرماتے فلاں کی کیا حالت ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے لوگوں کی کیا حالت ہے کہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ابی بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا اس کے باوجود وہ آگ میں داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے بہت دور کر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے سخت بھوک لگی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ میں بھوکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، ہمارے پاس صرف پانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو کون ملائے گا یا مہمان نوازی کرے گا، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ ایک انصاری جس کا نام ابو طلحہ تھا انہوں نے کہا کہ میں لے جاؤں گا۔ پھر وہ لے کر اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان کی خاطر مدارت کرو، کوئی چیز چھپا کر نہ رکھو۔ اس نے کہا، واللہ ہمارے پاس تو صرف بچوں کا کھانا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کھانا تیار کرو، چراغ درست کرو، اور جب بچے رات کا کھانا مانگیں تو بچوں کو سلا دو۔ اس نے کھانا تیار کیا، چراغ درست کیا اور بچوں کو سلا دیا۔ پھر وہ کھڑی ہوئی گویا کہ چراغ درست کر رہی ہے اور اسے بجھا دیا، اور دونوں ابو طلحہ اور ان کی بیوی مہمان پر ظاہر کرنے لگے کہ وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ مہمان نے کھانا کھا لیا، ان دونوں نے بھوکے رات گزاری۔ جب صبح ہوئی ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم دونوں کے تمہارے مہمان کے ساتھ عمل کی وجہ سے مسکرایا یا خوش ہوا۔ اور اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، سورۃ حشر آیت نمبر 9، اور یہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ یہ خود سخت ضرورت مند ہوں، اور جو لوگ اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیے گئے تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ابو امامہ بن ثعلبہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرما رہے تھے، جس شخص نے کسی مسلمان کا مال جھوٹی قسم کے ذریعے حاصل کیا تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل میں لگ جاتا ہے، اور قیامت تک کوئی چیز اسے تبدیل نہیں کر